ہم نے قرآن پاک سنا، قرآن پاک کی عظمتوں کو سمجھا، اور قرآن پاک کا جو نزول اس خاص اور پاکیزہ مقدس و مطہر مبارک مہینے میں ہوا، جو سننے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن کو اللہ نے معرفت کا نور عطا فرمایا ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو محسوس یوں ہوتا ہے کہ آج ہی ہمارے دل کے اوپر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات حضرات محترم یوں ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہم سے رخصت ہونے والی ہیں۔ ہم نے حد المقدور جتنا ہمارا بس تھا اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا، اور چاہتے یہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں آج اس رات کے مبارک لمحات میں کہ اللہ رب العزت ہماری جولیوں کو دامن مقصود سے بھر دے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 70 سال سے ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، میرا پیغام اس شخص تک لے جاؤ جو 70 سال سے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر دن رات میری عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو پیغام دے دو کہ یہ جو 70 سال سے تم ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر جنگلوں میں ہما تن گوش ہو کر میری عبادت میں مصروف ہو، اللہ نے تمہاری عبادت کو رد کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تیری طرف اللہ کا پیغام آیا ہے۔ وہ شخص اپنی عبادت کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوتا اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا پیغام آیا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ تیری عبادت کو رد کر دیا گیا، تیری عبادت نامقبول ہو گئی۔ وہ شخص اٹھ کر اس نے وجد میں آ کر رقص کرنا شروع کر دیا، اس نے ناچنا شروع کر دیا، اس نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، جس کی 70 سال کی عبادت نامقبول ہو جائے، رد ہو جائے، اس کو تو رات کو نیند نہیں آتی، وہ تو چیختا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو وجد میں رقص کر رہا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی، وہ قبول کرے یا رد کرے یہ اس کا معاملہ ہے، میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا ہے، مجھے اپنی نظروں میں رکھا ہے، مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے۔ ارے ہزاروں لاکھوں لوگ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے رت جگہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہر طرف کو اللہ کا پیغام نہیں آیا کرتا، ہر کسی کو تو اللہ اپنی نگاہوں میں نہیں رکھتا۔ میں تو اس لیے خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا، اللہ نے مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے۔ باقی رہا معاملہ عبادت کا، وہ قبول کرے یا رد کرے، وہ خالق ہے جو اس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ لوگوں، آج کی رات جتنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پورا مہینہ کرتے رہے، بس اس کی بارگاہ میں چھوڑ دے کہ مولا تو قبول کرے تو بڑا مہربان ہے۔ تجھے محمد مصطفیٰ کے رات جگہوں کا واسطہ، تجھے غار حرا میں گزری ہوئی مصطفیٰ کی راتوں کا واسطہ، امت کے غم میں روتے ہوئے مصطفیٰ کے آنسوؤں کا واسطہ، اور غار حرا میں گزری ہوئی، غار ثور میں گزری ہوئی راتوں کا واسطہ، اللہ قبول کر لے مصطفیٰ کے ٹکڑے کا واسطہ۔ زیادہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہماری عبادتیں بھی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کی جا سکے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، محمد مصطفیٰ کے ٹکڑے کی طرف دیکھ، حضور کے ٹکڑے کا صدقہ ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرما۔ عبادت میں اخلاص اس قدر ہونا چاہیے کہ حضرت رابعہ بصری کو ایک دفعہ بخار ہوا، آپ نے طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، علاج کرتے رہے لیکن آرام نہ آیا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اے طبیبوں، تم سے یہ بخار اترنے والا نہیں ہے۔
طبیب پوچھتے ہیں کہ مائی صاحبہ فرما دیجئے کہ بخار ہوا کیوں؟ آپ فرماتی ہیں ماجرا کچھ یوں تھا کہ میں ایک دن اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی. کیا دیجیے سبحان اللہ کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا. میں قرآن پڑھتی جا رہی تھی، جنت کے محلات سے گزرتی جا رہی تھی. میں قرآن پڑھتی جا رہی تھی، جنت کے ثمرات کو دیکھتی جا رہی تھی. میں قرآن پڑھتی جا رہی تھی، جنت کے اندر بہنے والی نہروں کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میں قرآن میں جب جنت کا ذکر اور جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھا تو میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مولا یہ جو جنت اتنی خوبصورت ہے یہ مجھے بھی عطا فرما. آپ فرماتی ہیں کہ حصول جنت کی خواہش کا میرے دل میں پیدا ہونا تھا کہ ادھر سے ہاتھ غیبی سے